الانبیاء والمرسلین. لوگ کہتے ہیں سنائی نہیں دیتا. میں آپ کو کل کی لیٹسٹ ریسرچ بتاتا ہوں. نوجوان بیٹھے ہو, سائنس کے اسٹوڈنٹس کئی مجھے نظر آ رہے ہیں. کل کی امریکہ کی جو رپورٹ آئی ہے نا, رپورٹ, انہوں نے کہا کہ ہماری کہکشاں سے بھی آگے, کہکشاں سے بھی آگے ایک ستارہ ہے جس کا نام ہے وسٹا. ستارے کا کیا نام ہے؟ وسٹا. ہماری کہکشاں سورج کے نظام سے بھی آگے. 4 سال پہلے امریکہ والوں نے ایک سیارہ بھیجا خلا میں. وہ 4 سال سے سفر کر رہا ہے. اس ستارے کا نام, اس سیارے کا نام ڈان ہے. ڈان اس کا نام رکھا. یہ کل کی لیٹسٹ رپورٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج جب اس سیارہ جو ہم نے بھیجا تھا نا, وہ کہکشاں سے گزر کر ویسٹا کے مدار میں داخل ہو گیا, اس کے آربٹ میں داخل ہو کے گھوم رہا ہے. انہوں نے کہا کہ زمین سے ویسٹا کا جو فاصلہ ہے وہ 17 کروڑ کلومیٹر. کتنا؟ 17 کروڑ کلومیٹر. بڑا سادہ سا سوال ہے کہ 17 کروڑ کلومیٹر پر گھومنے والے سیارے کا رابطہ اس دنیا میں بسنے والے انسان سے ہے, جو اس کی بھیجی تصاویر کو بھی دیکھ رہا ہے, اس کی بھیجی آوازوں کو سن رہا ہے. ارے کیسا ہے تیرا عقیدہ کہ 17 کروڑ کلومیٹر کی مسافت سے تو بات کو حق مان لے, کیا 3500 کلومیٹر سے مصطفیٰ میری تیری بات کو حق سمجھا؟ امریکہ کی جو ریسرچ ان کی ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ویب سائٹ پر وہ باقاعدہ آوازیں سناتے ہیں, وہاں کی تصویریں دکھاتے ہیں. لوگ کہیں گے, عیسائی بولیں گے, ارے تو کیسی بات کرتا ہے, تیرا عقیدہ تو یہ ہے نبی مدینے میں نہیں سنتا. آپ ہماری طاقت کو مان لے, ہم تو 17 کروڑ کلومیٹر کی آوازوں کو بھی سن رہے ہیں. تو دوستان مکرم, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی آواز کو سنتے بھی ہیں, غلاموں کے ہر عمل کو تکتے بھی ہیں. یہی عقیدہ ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب فوت ہوئے نا, تو رب ذوالجلال نے پوچھا کیف وجدت الموت, اے پیارے خلیل یہ بتا کہ موت کیسی ہے, یہ بتا موت کیسی ہے. اب دوستو مجھے بھی مرنا ہے, ہر کسی کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. میرے والد چلے گئے, میں بھی چلا جاؤں گا, ہر کسی نے جانا. موت سے بچ کوئی نہیں سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت. جہاں کہیں مرضی چلے جاؤ, موت اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. فرمایا بھاگ لو موت سے, کتنا بھاگنا ہے, کتنا بھاگنا ہے, بھاگ لو. ایک لمحہ آئے گا کہ یہ موت تمہیں اپنے شکنجے میں لے لے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی موت آئی. فرمایا کیف وجدت الموت, اے پیارے ابراہیم بتا تو صحیح موت کو کیسا پایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. عرض کرتے ہیں مولا یوں لگا کہ جیسے کسی نے کانٹوں بھری لوہے کی سلاخ کو میرے جسم میں گاڑ دیا. کانٹوں بھری لوہے کی سلاخ میرے جسم میں پیوست کر دیا. اس لوہے کے سلاخ کے کانٹے میرے جسم کے نس نس میں چبھ گئے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یا العلوم میں یہ روایات ہیں, کہتے ہیں جب ہر جسم کی نس میں کانٹے پیوست ہو گئے, پھر یوں لگا جیسے ملک الموت نے اس سلاخ کو زور کے ساتھ میرے جسم سے کھینچ دیا.
یہ موت ہے۔ اللہ نے جواب دیا ابراہیم ابھی تو خلیل تھا تو میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، جب یہی موت میرے فاسق و فاجر بندے پہ آتی ہے تو اس کی شدت کا، اس کی گرفت کا عالم کچھ اور نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت آ گئی، موت سے گزر گئے، جب اللہ کی بارگاہ میں گئے نا تو رب کریم نے پوچھا کیف وجدت الموت، اے موسیٰ تو بتا تو نے موت کو کیسا پایا، تو نے موت کو کیسا پایا۔ میرا آپ کو آج کا پیغام یہی ہے کہ لوگوں آج اس محفل میں، اس نشست میں، اس رات میں یہ فیصلہ کر کے جاؤ کہ موت کو کیسا چاہتے ہو۔ کیا موت فاسق و فاجر والی چاہتے ہو یا رب کے اطاعت گزار بننے والی چاہتے ہو؟ کیا موت اس طرح کی چاہتے ہو کہ فرشتے روح کو کھینچ لیں، یا موت اس طرح کی چاہتے ہو کہ جان خود بخود نکلے اور فرشتے ادب سے انتظار میں ہاتھ باندھے کھڑے ہو کہ کب یہ روح نکلتی ہے تو اس کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ کر کے جانا کہ موت ہم نے کیسی اختیار کرنی۔ فرمایا موسیٰ تو نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یوں لگا جیسے زندہ چڑیا کو کسی نے آگ پہ بھوننے کے لیے یشوا، ایسے لگا جیسے ہنڈیا میں زندہ چڑیا کو ڈال کر، زندہ چڑیا کو کسی نے آگ پہ چڑھا دیا، اب وہ نہ مر رہی ہے کہ جان چھوٹ جائے، نہ وہاں سے چھوٹ رہی ہے، سسک سسک کے آگ کے اوپر اس کو بھونا جا رہا ہے۔ رب کریم شاید اس کی اذیت کم ہو، لیکن جو اذیت مجھے محسوس ہوئی وہ اس چڑیا سے بھی کہیں زیادہ۔ اب آتے ہیں در حبیب پہ، دروازے پہ دستک ہوئی، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کوئی نہیں، پھر دستک ہوئی، پھر دیکھا کوئی نہیں، کنز مال کی روایت، آگے کہا بابا دستک ہوتی ہے لیکن کوئی نظر نہیں آتا۔ فرمایا فاطمہ ذرا سائڈ میں چلے جاؤ، جبرائیل آنے کی اجازت مانگو، جبرائیل آنے کی اجازت مانگو۔ حضرت فاطمہ سائڈ پہ چلی گئی، جبرائیل اندر آئے، آخر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا، میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا۔ کہا جبرائیل کدھر ہے؟ کہا حضور دروازے کے باہر کھڑا اجازت کے انتظار میں، باہر کھڑا اجازت کے انتظار میں۔ ارے کسی پہ کبھی ایسی موت کا لمحہ آیا، لوگ کہتے ہیں میں نبی جیسا، معاذ اللہ نبی میرے جیسا، ارے تیری میری موت آئے کبھی ملک الموت اجازتیں نہیں لیتا، چاہے جس جگہ جس حالت میں ہو روح قبض کر کے پلٹ جاتا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ملک الموت بھی بغیر اجازت کے میں مصطفیٰ کے گھر میں قدم نہیں رکھتا، تو وہ اجازت کا طلبگار ہے۔ جبرائیل اجازت ہے اس کو آ جاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر چلے گئے، اب آقا کے پاس پیالے کا پانی کا پیالہ پڑا ہوا، آقا یوں دستے اندر اس میں ڈالتے، بھگو کے نکال کے چہرے پہ مل دیتے، اور ساتھ میں زبان سے نکلتا ہے اے مولا موت کی سختیوں کو آسان کر دے، مولا موت کی سختیوں کو آسان کر دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے تلوے عرش چلتا، یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی صورت کو رب دو عالم تک کے قرآن میں اس کی قسمیں اٹھاتا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی خاطر رب دو عالم نے کائنات کا نظام سجایا۔ یوں پیالے میں ہاتھ ڈبوتے، نکال کے چہرے پہ مل لیتے، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کے پھر چہرے پہ ملتے، اور ساتھ میں لب سے کیا کہتے مولا موت کی سختیوں کو کیا کرتے۔ جوانوں آج رات ہے سکرات موت سے بچنے کی، آج رات ہے وقت نزا میں کلمہ طیبہ کی
اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تھا، خون بہ رہا تھا، رک نہیں رہا تھا، زخم سارا جسم زخم ہے، کہتے میری جھولی میں آپ کا سر تھا. مجھے کہا بیٹا عبداللہ، میں نے کہا جی ابا جان. کہا عبداللہ میرا سر نیچے مٹی پہ رکھ دے، میرا سر کیا رکھ دے؟ نیچے مٹی پہ رکھ دے. عرض کی ابا اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں؟ میری گود میں میری جھولی میں آپ کا سر پڑا ہے، پڑا رہنے دے. کہا نہیں عبداللہ، میں چاہتا ہوں کہ لوگ تک لیں کہ بھلے عمر کی شان یہ تھی کہ ایمان کسرا ایران اور روم کی سلطنتیں جس کے نام سے تھر تھر کانپتی تھی، جب اس پر وقت اجل آیا ہے تو اس کی حیثیت اور اس کی کیفیت کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے سر نیچے رکھ دیا، ادھر رخسار پہ مٹی ملتے ہیں، اٹھا کے مٹی ملتے ہیں، اور ساتھ میں ایک جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں عمر تو ہلاک ہو گیا اگر رب نے تجھ پہ رحم نہ کیا، تو مارا گیا اگر رب نے تجھ پہ کرم نہ کیا، تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں اگر رب نے تیری جھولی میں خیرات نہ ڈالی. ارے یہ کیفیت ہمارے ایمان میں کیوں نہیں آتی؟ یہ صحابہ کرام والی کیفیتیں، یہ ایمان کی حلاوتیں، یہ اللہ کی بارگاہ کی خشیتیں ہماری زندگی میں داخل کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے سدا یہاں بیٹھنا ہے، ایسا نہیں. موت کا شکنجا ہر کسی کے ارد گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہا ہے، کس رہا ہے. آؤ آج کی رات اس شکنجے کو اگر اپنے آپ سے دور کرنا چاہتے ہو تو خود کو مولا کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جھکا. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ جلاتے، کیا کرتے؟ آگ جلاتے، اور آگ جلا کے اس کے اندر ہاتھ لے کے جاتے. آگ کی حدت سے ہاتھ جل جاتا تھا، ہاتھ جل جاتا، ہاتھ پیچھے کر کے کہتے ہیں عمر یہ آگ تو سہ نہیں رہا، جہنم کی کیسے سہ لے؟ وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کی حدت و شدت کو کس طرح برداشت کرے گا؟ قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا کتنے بد نصیب ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا ہے گمراہی کا راستہ چنا. مجھے جوان مجھے جواب دے، نماز پڑھنا ہدایت ہے یا چھوڑنا ہدایت ہے؟ بولیے. پڑھنا ہدایت ہے، ہم نے چھوڑ دیا. ماں باپ کا ادب کرنا ہدایت ہے یا ادب نہ کرنا ہدایت ہے؟ کرنا ہدایت، ہم نہیں کرتے. اللہ کے حضور میں سر کا جھکانا ہدایت نہیں جھکاتے، سچ بولنا ہدایت نہیں بولتے، ہمسائے کا حق ادا کرنا ہدایت نہیں ادا کرتے. اور میں کتنے بد نصیب ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ دی، گمراہی اختیار کر لی، اور کہا کتنے بد نصیب ہیں جنہوں نے مغفرت چھوڑ دی، عذاب منتخب کر لیا، عذاب چن لیا. اور آگے قرآن نے کہا بس اس سوال کا جواب دے دو، فما اصبرہم علی النار، اے لوگوں تمہیں آگ کے اوپر اتنا صبر کرنے والا کس شے نے بنایا؟ تم اتنے